الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وعلى أصحابه نجوم الهدى وقادة التقى اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل اللهم آثرنا وأكثرنا وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دینی بھائیوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو ہماری ضرورت کی چیز بنایا ہے اور بندوں کو دنیا میں رہ کر کے ضرورت کے بقدر دنیا حاصل کرنے کا حکم دیا، اور دعا جب کی جائے تو دنیا کا تذکرہ دعا میں پہلے کا کیا گیا، آخرت کا بعد میں کیا گیا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے رب ہم کو دنیا کی بھلائیاں عطا کر دے، دنیا میں بھی بھلائی دے دے اور آخرت میں بھی ہم کو بھلائی عطا فرما۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دنیا دار لوگوں کو جو امانت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اور دینداری کے ساتھ اپنے کاروبار میں مشغول رہتے ہیں، فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سچا امانت دار دیانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صلحاء، شہداء، اتقیاء ان کے ساتھ میں ہوگا، اس لیے کہ دنیا میں رہ کر کے صحیح طریقے سے دنیا کا کاروبار کرنا اور دنیا کو کمانا، یہ بھی در حقیقت آخرت ہی کو کمانے کا ایک ذریعہ ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہا جاتا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بو دیں گے آخرت میں وہ پائیں گے، جو بیج یہاں ڈالا جائے گا آخرت میں وہ کھیتی کی شکل میں یعنی اعمال کے ثواب کی شکل میں ہمیں ملے گا۔ آدمی زیادہ تر منہمک دنیا میں رہتا ہے، جبکہ عبادات میں اس کا وقت کتنا گزرتا ہے ہم اندازہ لگائیں۔ جو لوگ نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہیں، اگر ایک نماز کے پیچھے وہ آدھا گھنٹہ خرچ کریں تو 5 نمازوں میں 2.5 گھنٹہ اور 2.5 گھنٹہ اور دوسری عبادت کا جوڑ لیں،
24 میں سے 5 گھنٹے اگر عبادت کے نکالنے کے 5 گھنٹے کرتا ہے تو بھی 19 گھنٹے اس کے دوسرے کاموں میں جا رہے ہیں. اس میں اس کی دکان بھی ہے، اس کے گھر بھی رہنا ہے، بیوی بچوں کے پاس بھی اس کو جانا ہے، اور بھی بہت سارے مشغولیات ہیں. آج کے زمانے کے اعتبار سے اس کو موبائل بھی چلانا ہے، واٹس ایپ بھی چلانا ہے، چیٹنگ بھی کرنا ہے. پھر عشاء کے بعد میں رات کو 11 ساڑھے 11 بجے کوئی کسی کو یہاں بھگیا پور والے پتہ نہیں یہاں پان ٹپری ہے یا نہیں، چوراہے پر جا کر کے جیسے خرگوش میں موہن ٹاکیز بھی جانا ہے، پان کی دکان پہ جا کر کے دوستوں سے ملاقات بھی کرنا ہے. یہ سارے کام بھی اس کو کرنا ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی نے اگر اس کو نمازوں کا اہتمام اور دیگر عبادتوں میں 2.5 گھنٹہ جوڑتے ہیں تو بھی 5 گھنٹے ہی ہوتے ہیں. 19 گھنٹے اس کے دنیا کے کاموں میں گزر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہ بندہ 2.5 گھنٹہ یہ اور 2.5 گھنٹہ وہ، اگر 5 گھنٹے بھی روزانہ کا ایوریج نکالیں گے تو بھی 5 گھنٹے اتنی بڑی مقدار ہوتی ہیں کہ جس میں جنت کے بڑے سے بڑے درجات کمائے جا سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے مکہ کی اور عرب کی جو صورتحال تھی اور کتابوں میں جو لکھا ہے، ان لوگوں میں کون سی ایسی کمی، کون سا ایسا ظلم، کون سی ایسی زیادتی، کون سی ایسی برائی ہے جو نہیں تھی، ساری ہی موجود تھی. چوری وہ کرتے تھے، زنا ان میں عام تھا، ڈاکہ ڈالنا ان کی عادت بنی ہوئی تھی، لوگوں کا مال چھین لینا، کسی کا بھی مال چھین لیا اب وہ درخواست کرتا، اگر ان کو رحم آتا تو چھوڑ دیتے اور نہیں تو جیسے ہماری اصطلاح میں بولتے ہیں نہیں دینا ہے تیرے باپ سے جو بنے کر لے، کہتے ہیں کہ نہیں. بس یہ عادت تھی. اور اگر کسی کو مارنا ہے تو مار دیا، کسی سے دشمنی نکالنا ہے تو صدیوں گزر گئی، کئی سالوں گزر گئے، دوستی میں تبدیل ہونے کا نام نہیں لیتی تھی. اور دنیا کی محبت ایسی کوٹ کر بھری ہوئی تھی کہ اس کے خاطر وہ کسی سے بھی لڑائی اور کسی سے بھی پنگا مول لینے کے لیے بالکل تیار رہتے تھے. جیسے ہماری اصطلاح میں ہمارے یہاں بولتے ہیں کوئی آدمی جو جھگڑالو ہوتا ہے، جس کا شوق لڑائی کرنے کا اور جس کا مزاجی لڑائی کرنے کا ہوتا ہے، تو کیا کہتے ہیں، ارے اس کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں، یہ تو ایک ٹانگ پہ کھڑا رہتا ہے لڑنے کے لیے، مرنے کٹنے کے لیے، کوئی ٹھکانہ نہیں اس کا. یہ اس سے بھی زیادہ خراب صورتحال عرب میں مکہ اور مکہ کے اطراف اور ارد گرد میں تھی. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی دنیا کی محبت، آخرت کا علم نہ ہونا. وجہ کیا تھی؟ دنیا کی محبت کا دل میں بیٹھ جانا، اللہ رسول کا تصور نہ ہونا، دین کا نہ ہونا، دین کی دعوت کا نہ ہونا. جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کو لے کر، نبوت کو لے کر، قرآن کو لے کر، دین کو لے کر، دعوت کو لے کر، تبلیغ کو لے کر جب آپ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تو سب سے پہلی جو اصلاح کی گئی اور سب سے پہلے جو ٹریٹمنٹ ان کو دیا گیا، ان کے دلوں کے اندر سے گندگی کی صفائی کا، وہ کیا تھا؟ کہا سب سے پہلے شرک اور بت پرستی کو اپنے دلوں سے باہر کرو. یہ نکالو اس چیز کو کہ تم جس کو معبود مان رہے ہو وہ تمہارا خدا ہے، یہ بھی خدا ہے، وہ بھی خدا ہے. کہا نہیں، یہ تصور اور یہ مزاج بناؤ کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کے کرنے سے ہوتا ہے. اگر وہ کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اگر اس نے کسی کی تقدیر میں نقصان لکھ دیا ہے تو گارنٹی ہے، پکی بات ہے کہ یہ اس کو پہنچ کر ہی رہے گا، اب اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. یہ تصور، یہ مزاج، یہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا.
اور ان کو جس طریقے سے ان کا ایک مزاج تھا، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دین کی دعوت کی برکت سے یہ مزاج ان کا کنورٹ ہو گیا، پلٹ گیا۔ یعنی ابھی تک یہ تھا کہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہم کسی سے بھی لڑ سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی ایمان کی دولت آئی، دعوت کی محنت آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اللہ کا پیغام رکھا، تو اب ان کا مزاج یہ بن گیا کہ ہم جنت حاصل کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کسی سے بھی بھیڑ سکتے ہیں۔ مزاج وہی ہے، مزاج میں تبدیلی نہیں آئی، بس فرق اتنا ہے کہ پہلے جہالت کو عروج دینے کے لیے لڑتے تھے، اب جہالت کو مٹانے کے لیے لڑیں گے۔ پہلے جہالت کو بڑھانے کے لیے محنت کرتے تھے، اب ایمان کی برکت سے جہالت کو ختم کرنے کے لیے محنت کریں گے۔ پہلے ہم اچھے لوگوں کے خلاف جایا کرتے تھے، کیوں؟ ہمارے پاس جہالت تھی۔ اب ہم اچھے لوگوں کا سپورٹ کریں گے اور برے لوگوں کے خلاف جائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج اور پیغام ہم تک پہنچ گیا ہے۔ جب یہ مزاج اور یہ تصور ان کا بن گیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں میں ایمان کو ایسے راسخ کر دیا، ایسے جما دیا کہ پھر دنیا اور دنیا و ما فیہا کی محبتیں، اس کی لذتیں، ان کی نعمتیں ان کے سامنے کوئی ویلیو اور کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، یاد کرو اس وقت کو جب کافروں کو جہنم کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے نا، لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ لَمَا سَقَى الْكَافِرَ شُرْبَةَ مَاءٍ او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا اتنی گھٹیا اور اتنی بے ثباتی ہے اللہ کے نزدیک کہ اگر اس کی تھوڑی سی بھی ویلیو ہوتی، مچھر کے پر کے برابر بھی ویلیو ہوتی، اور اس کا اللہ کے نزدیک اگر کوئی مقام ہوتا، اتنا بھی اگر مقام ہوتا، تو فرمایا کہ کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہیں پلایا جاتا، میں اس کو ویسے ہی تڑپا تڑپا کے مار دیا جاتا۔ لیکن کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اس لیے کہا کہ لو کافروں اور زیادہ لو، تم کیا کرو اور زیادہ لو۔ اور ہمیں کیا سمجھایا گیا؟ ایمان والوں کو کیا سمجھایا گیا؟ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے ایمان والو ان کافروں کا ادھر ادھر شہروں کے چکر کاٹنا تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یعنی یہ تمہارے مقابلے میں مالدار بھی زیادہ ہیں، کاروبار بھی ان کے بڑے ہوئے ہیں، روپیہ پیسہ بھی ان کے پاس زیادہ ہے، یعنی تم جھوپڑوں میں رہ رہے ہو، پتھروں کے مکان میں رہ رہے ہو، یہ RCC میں رہ رہے ہیں، تم بسوں میں سفر کر رہے ہو، یہ پرائیویٹ گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں، تم جنرل ٹکٹ لے کر کے سفر کر رہے ہو، یہ AC میں سفر کر رہے ہیں، تم ٹرین کا سفر کر رہے ہو، یہ پلین کا سفر کر رہے ہیں۔ فرمایا لا یغرنک، دھوکے میں مت پڑ جانا اس کی وجہ سے، ایسا مت سمجھ لینا کہ اللہ کے نزدیک ان کی بہت ویلیو ہے اور ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے، اسی لیے تو اللہ نے ان کو اتنا دیا ہے اور ہم کو کم دیا۔ سمجھایا متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، بہت تھوڑا سا سامان زندگی ہے، کب تک ہے؟ جب تک سانس ہے، جب تک ہے، جب تک زندے ہیں، جب تک ہے۔ اور کون کب مرے گا؟ اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت کا وقت آ جائے گا تو نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہوگا نہ ایک سیکنڈ آگے ہوگا۔ اور اگر کسی کو جوانی میں موت دینا ہے، کروڑوں کا کاروبار پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے، 30 سال 35 سال کی عمر میں موت آ گئی، چلا گیا، لاکھوں کروڑوں روپیہ چھوڑ کر چلا گیا، کوئی کام کا نہیں، کوئی فائدے کا نہیں،
کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کی اولادیں اس میں اس کے وارث بن گئی، وہ اس کی مالک بن گئی، وہ اس میں جھگڑا کر رہی ہے، اور جھگڑا کرتے کرتے پتہ چلا کہ کورٹ کچہری ہو گئی اور سارا پیسہ وکیل اور پولیس والے کھا گئے، نہ ان کو کچھ ملا نہ ان کو کچھ ملا۔ ایسے واقعات بھی دنیا میں ہیں، آپ کے اور ہمارے سب کے تجربات اور ہم سب کے مشاہدات میں ہیں۔ اس لیے فرمایا اے ایمان والو تم دھوکے میں نہ آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تھوڑا سا سامان زندگی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کافروں کو جب قیامت کے دن جہنم میں ڈالا جائے گا، آگ کو ان پر پیش کیا جائے گا اور آگ میں ان کو ڈالا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، زندگی کی جتنی بھی رنگینیاں اور زندگی کے جتنی بھی چمک دمک اور زندگی کا جتنا بھی دنیا کا زندگی کا جتنا بھی ڈیکوریشن اور جتنا بھی اس کا ڈیولپمنٹ کرنا تھا، وہ سب تم نے اپنی دنیاوی زندگی میں ہی کر لیا ہے۔ واستمتعتم بها، اور تم نے اس سے فائدہ بھی اٹھا لیا ہے۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج تم کو اہانت اور ذلت والا عذاب دیا جائے گا۔ کیوں؟ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اس لیے کہ دنیا میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے، تکبر کیا کرتے تھے، گھمنڈ کیا کرتے تھے، برائی کیا کرتے تھے، اور اللہ نے تم کو مال اور دولت اس لیے دیا تھا کہ تم اس خالق حقیقی کو، اس منعم حقیقی کو، اس رازق حقیقی کو، اس کو سمجھ کر کے اس پر ایمان لاتے، اس کو اپنا رب مانتے، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا، تم نے اس کو اپنی طاقت سمجھا، اپنی کمائی سمجھا۔ اب آج تمہارے لیے ذلت اور رسوائی کے عذاب کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہاں، جو لوگ دنیا میں ایمان کے ساتھ رہے، فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، مرد ہو یا عورت، اللہ سب کے عمل کو قبول کرتا ہے، مرد کے عمل کو بھی قبول کرتا ہے اور عورتوں کے عمل کو بھی قبول کرتا ہے۔ اور ایک تو یہ کہ دنیا میں خوش عیشی عطا کریں گے، دنیا کی زندگی کو ایسی بنا دیں گے کہ اگر ایمان والا مزدوری کر رہا ہے اس میں بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا نظر آئے گا۔ کتنے کما لیتے ہو؟ دیکھو آپ کسی مزدور سے پوچھو کتنے کما لیتے ہو؟ اللہ کا شکر ہے 300 روپے روز کما لیتا ہوں۔ 300 بعد میں بولتا ہے، اللہ کا شکر پہلے بولتا ہے، یہ اس کے مومن ہونے کی علامت ہے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے میری روزی روٹی چل جاتی ہے، یہ اس کے ایماندار ہونے کی علامت ہے، اس کے مومن ہونے کی پہچان ہے۔ یہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں ہے، اللہ ایسے جملوں کی وجہ سے ہی قیامت کے دن ان کے درجات کو بلند کرے گا۔ اور دنیا میں ان کی خوش عیشی کیا ہے؟ جو آیا اس پر قناعت کیا، اور جب آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ فرماتا ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے پاس کوئی زیادہ کچھ تھا نہیں لوگوں کو دینے کے لیے، کوئی کوٹھیاں اور بنگلے نہیں تھے، لیکن ان کے پاس ایمان کی دولت تھی، ان کے پاس نبی کی محبت تھی، ان کے پاس قرآن کی عظمت تھی، ان کے پاس عبادات تھی، ان کے پاس معاملات تھے، ان کے پاس دلوں کی صفائی تھی، اللہ اور اس کے رسول سے محبت تھی، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ یہی تو وہ صفات ہیں حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی، کہ جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ ابو ناراض ہو گئے تھے، خوش ہو گئے، یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس کا مطلب کیا ہے بھئی؟ اگر ابو ناراض ہو جائیں گے تو اس میں تو اولاد کا نقصان ہے نا،
لیکن اگر اولاد ناراض ہو جائے گی تو کیا بگاڑ لے گی؟ ارے اگر کوئی اولاد ناراض ہو جائے، اپنے ابو سے ناراض ہو کر چلے جائے گی تو ماں باپ کا کیا بگڑے؟ بتاؤ تو کچھ جائے گا ماں باپ کا؟ اگر اللہ تبارک و تعالی خوش ہو گیا کسی بندے سے تو اس بندے کی تو جنت پکی ہے، اور اگر اللہ ناراض ہو گیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن اللہ یہ کہے کہ وہ بھی اللہ سے خوش ہو گئے، وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہ اگر ناراض ہو جاتے تو صحابہ اگر اللہ سے خوش نہیں ہوتے، اگر وہ اللہ سے ناراض ہو جاتے تو نعوذ باللہ کہ اللہ کا کوئی نقصان ہوتا؟ اللہ کی عزت میں، اس کے جلال میں، اس کی عظمت میں، اس کی قدرت میں، اس کی کبریائی میں، اس کی بڑائی میں، اس کی طاقت میں، اس کی قوت میں کوئی کمی آ جاتی؟ نعوذ باللہ کبھی بھی نہیں آتی۔ پھر اللہ سے ان کے خوش ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے اللہ راضی ہو گیا کا مطلب یہ ہے کہ جو کام اللہ نے ان کو دیے تھے اس میں وہ کھرے پکے نکلے اور یہ راضی ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد ایسے کر دیا کہ ہماری پوری زندگی میں جو بھی ہمارے حالات آئیں گے، اچھے حالات آئیں گے تب بھی ہم آپ کے بندے، برے حالات تب بھی ہم آپ کے بندے، ہم غریب ہیں تب بھی آپ کے بندے، ہم مالدار ہیں تب بھی آپ کے بندے، ہم دن میں عبادت کریں تب بھی آپ کے بندے، تنہائی میں عبادت کریں تب بھی آپ کے بندے، مجمع میں عبادت کریں تب بھی آپ کے بندے۔ آپ ہمیں کہیں اٹھو تو ہم اٹھیں گے، بیٹھو تو بیٹھیں گے، آپ کہیں کہ نکل جاؤ جنگلوں میں تو جنگلوں میں چلے جائیں گے، دھوپ میں کھڑے رہو تو دھوپ میں کھڑے رہیں گے، چھاؤں میں لیٹ جاؤ تو چھاؤں میں لیٹ جائیں گے۔ ہم نے اپنی پوری زندگی، اپنی پوری خواہشات کو، اپنی نفسانیات کو، اپنے زندگی کے ایک تقاضے کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں قربان کر دیا۔ یہ ہے ان کا اللہ سے راضی ہونے کا مطلب کہ ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں چلائیں گے۔ ہمارے نبی نے جو فرما دیا، ہمارے نبی نے کہہ دیا کہ نکلو، بس نکلنا ہے۔ ایسے واقعات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرات صحابہ کے ایسے واقعات بھی ہیں کہ ایک جگہ سے آئے ہیں، کہاں سے آئے؟ کہاں فلاں ملک سے آئے ہیں، فلاں ملک فتح کر کے آئے، ابھی گھر بھی نہیں گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقاضا رکھ دیا، ابھی ایک تقاضا اور ہے، اب ہم کو فلاں جگہ جانا ہے۔ ایک آدمی تو یہ کہہ دیتا کہ حضرت ابھی تو 8 دن لگا کر آئے، ابھی 15 دن لگا کر کے آئے، 4 مہینے میں تو گھر آئے، تو ذرا بیوی کی زیارت تو کر لینے دو، گھر والی نہیں تو جو ہے باتیں سنائے گی، گھر والی ڈانٹے گی۔ یہ بتائیے کوئی ملتا ہے تاریخ میں ایسا واقعہ؟ نہیں، آمنا اور صدقنا، آپ نے کہہ دیا، آپ بتائیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ انا لصبر عند الحرب وصدق عند اللقاء، ہم آپ دیکھیں گے کہ جب دشمن سے مقابلہ ہوگا تو صبر و استقامت کے پہاڑ ہم آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ ہم کو کہیں گے کہ دنیا کے آخری کونے پر جانا ہے، دین کے خاطر، محبت کی خاطر، آپ کی خاطر ہم اس کونے تک بھی جائیں گے۔ اگر آپ کہیں گے کہ بیوی بچوں کو بھول جاؤ تو ہم کبھی تصور میں بھی نہیں لائیں گے، تذکرہ بھی نہیں کریں گے۔ یہ تھی اللہ رسول سے محبت اور دنیا سے بے رغبتی، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے بے سر و سامانی کے باوجود بھی، اسباب نہ ہونے کے باوجود بھی، وسائل نہ ہونے کے باوجود بھی ایسے ممالک فتح کیے جن کے پاس اس وقت کی سب سے ہائی پاور اور سب سے عمدہ ٹیکنالوجی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کا رعب ان کے دلوں میں ڈالا، ہاتھ جوڑتے ہو گئے، کہنے لگے کہ بس آپ ہم کو اپنا غلام بنا لیجئے، یہ سارے کام جو ہے کام ہم کریں گے، نفع آپ کو ملے گا۔ کیا ہوا تھا خیبر میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر لیا کہ بھگاؤ یہاں سے یہودیوں کو۔ خیبر فتح ہو گیا، یہودیوں کو جا کر نکالا جانے لگا، تو کچھ یہودی آ کر کے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ ہم کو مت نکالو، مت بھگاؤ، یہ کھجور کے جتنے بھی باغات ہیں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، ہم اب ہمارے باغات نہیں رہیں، اب ہم بطور مزدور کام کریں گے، ان باغات میں ہم کو رہنے دو، مزدوری کے طور پر کام کرنے دو، جتنی بھی کھجوریں آئے گی اس کا آدھا آپ کو پہنچا دیا کریں گے اور آدھا ہم رکھ لیا کریں گے، آپ کو بیٹھے بیٹھے وہ سارا کے سارا مجھے ہے
معاملہ آپ کو پہنچا دیا جائے گا، ساری کھجوریں آپ کو پہنچا دی جائے گی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، آخری بات علماء نے لکھا ہے کہ امت مسلمہ اگر دنیا سے بے رغبت ہو کر کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اپنا ٹارگیٹ بنا کر کے، اپنی زندگی کا مقصد اول بنا کر کے، ہدف اول بنا کر کے، اجتماعیت کے ساتھ اگر امت مسلمہ اس طرز کو اپنائے گی جو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنایا تھا، تو یہ بات پکی ہے کہ دنیا کی ساری ٹیکنالوجی یہ ختم نہیں ہوگی، یہ رہے گی، برقرار رہے گی۔ بس فرق اتنا ہوگا کہ جو لوگ ابھی مالک بن کر کام کر رہے ہیں وہی لوگ کل کو تمہارے نوکر بن کر کے کام کریں گے، تمہیں اس کا فائدہ حاصل ہوگا اور اس کے نقصانات سے تم بری رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں حضرات صحابہ کی عظمت، ان کی محبت، حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کے طریقوں سے محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، ان کے طرز پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کی بے ثباتی، دنیا کی بے رغبتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو جس طریقے سے حضرات صحابہ نے سمجھا تھا پوری امت مسلمہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کی سربلندی کے لیے اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔